اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی نگہبانی بھی ہم ہی فرمائیں گے، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے ہی لیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا دیا ہوا دسترخوان ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ اس دسترخوان سے اپنے لیے رزق تلاش کرو، یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے معانی، مفاہیم اور مطالب میں غوطہ زن رہنا، کوشاں رہنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا بھی یہی دستور تھا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے، قرآن حکیم نے تو ان الفاظ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت بھی بیان فرمائے کہ یہ نبی جن کے ذمہ کرم پر یہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک بھی فرماتے ہیں، یعنی ان کا تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب لا ریب کو پڑھنا، اسے سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ بدقسمتی سے روز اول سے ہی یہی مسئلہ ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ روز اول سے ہی مسئلہ ہے کہ تمام باطل قوتیں اسلام کو سرنگوں کرنے کے لیے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی آئی ہیں، اور آج بھی وہ مصروف عمل ہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جو کبھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حساس مسئلہ کو چھیڑا جاتا ہے، اور کبھی قرآن کریم کو باقاعدہ طور پر نظر آتش کرنا اور اس طرح کے ناپاک عزائم کی کوشش، یہ اس تمام سلسلہ کی کڑی ہے۔ مگر امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ اس سلسلہ میں اپنا کوئی بھرپور اور باضابطہ لاہ عمل لوگوں کے سامنے پیش کریں، اگرچہ تاحال پوری امت اس حوالے سے کسی ایک مسئلہ پر متفق نظر نہیں آتی کہ ان کے ہاں احتجاج یا ریاکشن کی کیا صورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملہ میں سرخرو فرمائے، اور جو لوگ اس گنونے عمل میں شریک ہیں اور اس کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنائے، اور کاش کہ امت واحدہ ہو کر اس سب کے لیے ایک یونانیمس کوئی ڈیسیژن لے کر اس پر کوئی باقاعدہ عمل کی صورت میں لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ دوسری بات نہایت دل خراش ہے، وہ بھی اور بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے۔ ایک طرف تو قرآن کریم کے نظر آتش کیے جانے پر اور اس کے اوراق کی توہین کرنے پر تمام مسلم امہ کے دل پریشان ہیں اور مضطرب ہیں، اور دوسری جانب اگر اسی امت کے افراد قرآن کریم کو پڑھنا تک بھی گوارا نہ کریں اور اس سلسلہ میں کبھی اپنی کسی دلچسپی کا بھی مظاہرہ نہ کریں، تو شاید یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی کہ وہ لوگ جو اس کتاب لا ریب کو مانتے ہی نہیں، وہ تو ظاہر ہے کبھی بھی اس کا ادب اور احترام نہیں کریں گے، لیکن جن کے ہاں اس کا ادب اور احترام اور اس کی حقیقت مسلم ہے اور یہ دل و جان سے مان لیا ہے کہ یہ دستور حیات ہے اور یہ زندوں کی کتاب ہے اور یہ زندگی بخشنے والی کتاب ہے، تو پھر اس سب کے باوجود بھی اس کتاب لا ریب کے لیے نہ وقت ہو، نہ اس کے لیے کوئی دلچسپی کا مظاہرہ کیا جائے، تو شاید یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے کسی بھی حساس مسلمان کے لیے۔ آج اسے سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس قرآن سے اتنی محبت فرماتے رہے کہ اس کا باقاعدہ دور فرماتے رہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی تمام تعلیمات کو ساری زندگی اپنے لیے حرز جاں بنایا، اور اسی کے مطابق حضور اپنی ساری زندگی گزارتے رہے، لیکن بدقسمتی سے آج امت اس قرآن کو صرف پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ احتجاج کرنا یا کسی بھی غلط معاملے پر رد عمل دینا ایک بہت اچھا عمل ہوگا، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یا اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قوم اس قرآن کو اپنائے گی وہ عزت والی ہو جائے گی، اور جو اسے چھوڑ دیں گے لوگ وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ قرآن و سنت سے دوری ہے۔ ہم اگر قرآن کریم پر عمل کرنے والے ہوتے، اسے سمجھنے والے ہوتے، تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی۔